अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज 5 अप्रैल 2023 है और वेडनेसडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आया है, जिसकी वजह से पीडीएम और हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं। उसके बाद शेयर करेंगे कि इस फैसले के बाद हुकूमत ने क्या फ़ैसला लिया है और क्या उसके रद्द अमल में बयानात दिए हैं। फिर साथ ही में बयानात शेयर करेंगे जो कि हुकूमत के अपोजिशन यानी पीटीआई की तरफ से, क्योंकि एक तरह से ये देखा जा रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं लेकिन देखा इसी तरह से जा रहा है कि ये फ़ैसला पीटीआई के हक़ में और हुकूमत के ख़िलाफ़ आया है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि ये फ़ैसला कानून और आइन के हक़ में और जो कानून और आइन तोड़ने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ आया है। लेकिन कहने वाले अपनी अपनी बातें सब जायज़ कहते हैं। कुछ बयानात भी साथ में शामिल करेंगे, जैसे कि एतज़ाज़ अहसन साहब, इमरान खान साहब, नवाज़ शरीफ साहब, कासिम खान सूरी, फवाद चौधरी और इमरान रियाज के। तो वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फ़ैसला दिया है ये तफसीली फ़ैसला नहीं है, तफसीली फ़ैसला इनका तकरीबन 6 से 7 दिन में आएगा। लेकिन अभी वाले फ़ैसले में इन्होंने जो अबहाम थे गवर्नमेंट के और पीएमएल-एन के, वो तमाम दूर कर दिए हैं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। मामूली तब्दीली इन्होंने क्यों की है, अपने फैसले में इन्होंने नीचे बताया भी है कि इस कश्मकश में जो मकसद के दिन ज़ाया हुए हैं तो इसीलिए 14 दिन बढ़ाने पड़े। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत एक झिझक के साथ ये 14 दिन बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। अब जो इंतज़ामात और जो शेड्यूल्स हैं वो शायद पॉसिबल ना हो पाए, इसीलिए इसको 14 मई किया गया है। अब इसके बाद हुकूमत जो है वो बिल्कुल बौखला सी गई है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मैं आपको सारे हुकूमत के जो फ़ैसले हैं और उनसे रिलेटेड जो बयानात हैं वो आपके साथ शेयर किए देता हूँ। कहते हैं कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि हुकूमत मुस्तरद कर नहीं सकती है, और अगर वो मुस्तरद करेगी तो फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या रिएक्शन आ सकते हैं, यानी जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको अपनी सीट से हाथ धोने पड़ सकते हैं। इवन मुझे याद आता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक्त, जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था और उनको सीट छोड़नी पड़ी थी, तो उस वक्त उनके ऐसे ऐसे बयानात थे। और मैं आपको बताता हूँ कि ये इंसानों की बस्ती है, जानवरों की बस्ती नहीं है। यहाँ पे कोर्ट्स की इज़्ज़त की जाती है और उनके फ़ैसले माने जाते हैं। मकसद ये कि जो बयानात थे उनके, आज वो उनके बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी यू टर्न। ये कहते हैं ना हमेशा कि इमरान खान यू टर्न लेता है, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यू टर्न लेना एक अच्छी बात है, यानी मेरी नज़र में, क्योंकि मैं कोई फ़ैसला कर लूँ, अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं कुल अकल हूँ, गलती तो मुझसे भी हो सकती है, तो नज़र सानी करके और अगर यू टर्न लिया जाए तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अब देखा ये जाता है कि यू टर्न आपने अच्छी बात के हवाले से लिया है या फिर अपने सिर्फ मकासद पूरे करने के हवाले से लिया है। अब नून लीग और पीडीएम उसी अपनी प्रोपेगेंडा में जारी है। एक नया प्रोपेगेंडा उन्होंने छोड़ा है कि 4 अप्रैल भुट्टो का अदालती कत्ल, आज इंसाफ का कत्ल हुआ। शहबाज शरीफ साहब, अब शहबाज शरीफ साहब इस तरह के बयान दे रहे कि इंसाफ का कत्ल हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये किस तरह से गलत फैसला या सही फैसला है। फिर दूसरी प्रोपेगेंडा में कहते हैं कि किस्सा 2 अदालती कत्लों का। आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर पीएमएल-एन का निशान बना हुआ है, जो कि ये पीएमएल-एन का एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। और उस पर ये लोग क्या शाया कर रहे हैं कि 4 अप्रैल 1979 मुल्क के वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल हुआ। 4 अप्रैल 2023 मुल्क के आइन का अदालती कत्ल हुआ। कैसे हुआ ये अदालती कत्ल? अब कासिम खान सूरी साहब इसको थोड़ा सा बयान कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि आइन में लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने होंगे, तो इसमें आइन का कत्ल कहाँ है? हाँ, नून लीग का ज़रूर जनाजा निकल गया है। असल बात सिर्फ यही है कि यानी कहीं पे भी, इवन मैं ये कहता हूँ कि नून लीग के कोई वकील उठा के लाए कि कहाँ से ये आइन का कत्ल हुआ है।
یہ ایک آئین کے بالکل عین مطابق فیصلہ دیا گیا ہے، جو کہ آپ چاہ رہے تھے کہ آئین کے مطابق نہ چلے ملک، تو اس کے بعد اب آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آئین کا قتل ہوا ہے۔ یعنی یہ تو منافقت کا کچھ اعلیٰ درجہ نہیں ہو گیا؟ تو وہیں پہ بیٹھ کر لندن میں نواز شریف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس ٹھوک دی ہے۔ اب سنیے گا کہ کہتے کیا ہیں۔ پاکستانی قوم اس تباہی و بربادی کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ نواز شریف صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی قوم اس تباہی، یعنی جو پی ڈی ایم اور شہباز شریف صاحب یا آپ کی حکومت نے اس وقت پاکستان میں برپا کی ہوئی عوام کے اوپر، اس کے خلاف پہلے سے ہی اٹھ کھڑی ہے۔ اب اور کیا اٹھائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہو جائے، اسی کو آپ اٹھنا کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جاگے، ہوش کے ناخن لے، پاکستان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کیسے پاکستان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 12 مہینے میں لٹرلی روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے خلاف اٹھیں یا اس تباہی اور بربادی کو جاری رکھنے کے، یعنی جو روک رہے ہیں ان کے خلاف اٹھیں؟ یہ تو آپ نے کمال ہی بیان دے دیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ بیانات شاید اپنے ہی خلاف دے رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اسی پریس کانفرنس میں، آئین توڑنے والوں کو انعام کے طور پر آئین میں کھلواڑ کی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئین توڑنے والے آپ ہیں اور پھر آئین میں کھلواڑ کی مہلت بھی آپ ہی کو دی گئی ہے۔ آپ تو 4 ہفتے کا کہہ کر کے دوائی لے کر انگلینڈ سے آ رہا ہوں اور اس کو 4 سال ہو گئے ہیں، آپ واپسی آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کر ہمارے ملک کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، جبکہ ایک مفرور اور ایک کنوکٹڈ مجرم ہمارے ملک کے فیصلے یا ہماری آئین کے مطابق جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کو کیسے صحیح یا غلط کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ آپ تو خود مزے لوٹ رہے ہیں۔ حالانکہ 12 مہینے سے آپ کی اپنی حکومت ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ڈر ہے اور آپ پاکستان آ ہی نہیں رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں کہہ کون رہا ہے؟ ایک مجرم کہہ رہا ہے اور ججز کے خلاف کہہ رہا ہے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو ایک گرج ہے، ایک خنس ہے ججز کے خلاف، وہ تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ ہم جتنی بھی کرپشن کریں، کچھ بھی غلط کریں، لیکن ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آنا چاہیے۔ فیصلہ ان کے خلاف آ گیا، یہ نااہل ہو گئے، کنوکٹڈ مجرم ہو گئے۔ اب اس کے بعد خنس تو بنتی ہے ان کی، لیکن باقی کی جو پی ایم ایل این ہے وہ ابھی تک کیا کر رہی ہے؟ یعنی وہ ابھی بھی شاید اس مجرم کا ساتھ دینا چاہیں گی اور اپنی حکومت برباد کرنا چاہیں گی۔ آگے کہتے ہیں کہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ کون سا قانون پاس کیا؟ ایک بات، وہ قانون پاس کرنا نہیں ہوتا ہے۔ قانون میں ایک ترمیم، وہ بھی ترمیم نہیں، ایز سچ ایک بل کے ذریعے جعلی ترمیم کی گئی ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر صحیح مانا بھی جائے تو بھی جو کیسز لگے ہوئے ہیں کورٹس میں ان پہ وہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ چاہے تو یہ چیز بھی آپ اپنے کسی وکیل سے پوچھ لیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان نے زندہ رہنا ہے تو پارلیمنٹ کو اپنا آپ منوانا ہوگا۔ میں اس بات کے حق میں ہوں، پارلیمنٹ کو اپنا آپ منوانا ہوگا، لیکن کون سی پارلیمنٹ؟ یہ تو وہی پارلیمنٹ ہے جس کو آپ مانتے ہی نہیں تھے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ کہتے تھے نا سلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، تو پھر اسی پارلیمنٹ کو کون مانے گا؟ یہی تو چیز سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروا کے نئی پارلیمنٹ لے کر آئیں جس کو کہ آپ بھی مانیں۔ یعنی باقی وہ جو ساری پارٹیاں ہیں وہ تو مانیں گی ہی، لیکن آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کے ہی جو دوسرے رہنما ہیں ان کے بھی کچھ بیانات شامل کریں گے اس فیصلے کے حوالے سے، کہ بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں ہم پارلیمان سمیت ملک میں کہیں اور آمریت کو تسلیم نہیں کرتے تو سپریم کورٹ میں بھی کسی کی آمریت تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کی عوام مزید کچھ برداشت نہیں کریں گے۔ بالکل 100% صحیح کہا، پاکستان کی عوام کچھ بھی اور مزید برداشت کرنے کی ایون پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ یعنی 3 گنا مہنگائی کرنے کے بعد اب عوام میں اتنی سختی نہیں ہے کہ وہ اور کوئی بھی زیادتی ہے وہ برداشت کر سکے۔ تو آپ نے تو ہمارے دل کی بات کی ہے۔ عمران خان کا ایک بیان شامل کریں گے، کہتے ہیں کہ تیار رہیں، یہ سپریم کورٹ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وکلا اور عوام کے لیے فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے، اب سب کو تیار رہنا ہے کیونکہ
عدلیہ کی اور آئین کی حفاظت جو کرنی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ نہ ماننے کی صورت میں ملک کا وزیر اعظم گھر جاتا نظر آ رہا ہے۔ قانون یوسف رضا گیلانی کے لیے تو صرف نہیں ہے نا، باقی سب کے لیے بھی ہے۔ یہی بات تو میں نے پہلے بھی کہی کہ جیسے نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کہا، تو پھر یہ بات شہباز شریف پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یعنی اپنے خلاف اگر فیصلے آئیں تو پھر آپ بیٹھ کے عدالت کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے حق میں آئیں تو عدالت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آئین قانون زندہ باد۔ قاسم خان سوری صاحب کہتے ہیں اسی حوالے سے کہ دنیا بھر میں عدالتیں چوروں کو سزائیں دیتی ہیں، ہمارے یہاں چور عدالتوں کو سزائیں دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ تینوں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے، تو اب بتائیے کہ یہ چور ان ججز کو سزائیں دیں گے؟ فواد چودھری صاحب نے جسٹس بندیال کے حوالے سے کچھ فرمایا ہے کہ کہتے ہیں جسٹس بندیال آج عوام کے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ فواد چودھری: میں ویسے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ آج عوام کے چیف جسٹس نہیں بنے ہیں، جب وہ اپوائنٹ ہوئے تھے تب سے لے کر وہ عوام کے ہی چیف جسٹس ہیں، اور جو بھی انہوں نے فیصلے دیے ہیں آئین اور قانون کے مطابق دیے ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، لیکن فیصلوں کو میں ان کے کبھی بھی غلط نہیں کہتا۔ اب مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کے بیانات دیے ہیں اور کہتی ہیں کہ عمران خان کو سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی کے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے، تو مریم نواز صاحبہ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ مریم نواز کو نون لیگ کی شکست کا اتنا یقین کیوں ہے کہ ان کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کر پنجاب حکومت دی گئی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو یقین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بیانات میں بڑھ کے ہر کوئی مارتا ہے کہ بھائی ہم تو عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، اندر کی باتیں تو سبھی کو پتہ ہوتی ہیں۔ اب یعنی یہ فیصلہ کہ الیکشن کروانا، اور اس سے یہ کہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو پنجاب صوبہ ہے وہ عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے؟ پھر تو یہ بات آپ کی بیسیکلی ایک اعترافی جرم کہہ سکتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ خاور گھمن صاحب کہتے ہیں کہ کیسے سیاستدان ہو، عوام سے ڈرتے ہو، الیکشن سے بھاگتے ہو؟ حالانکہ سیاستدان کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ عوام سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ عوام میں جاتا ہے۔ کہتے ہی یہی ہے نا کہ عوامی نمائندہ ہے، کیونکہ الیکٹ ہو کر آنا ہی کہتے ہیں کہ عوامی نمائندہ ہے، کیونکہ عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے۔ اور سیاستدان ہوتا ہے وہ کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔